بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس توحید، مضمون نگار امت الباری ناصر، امریکہ۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، سوموار 4 ستمبر 2023۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی زیر غور نظم رسالۃ الشہید الاذہان دسمبر 1908 سے لی گئی ہے اور درسمین میں 40ویں نظم ہے۔ اس کے 5 اشعار ہیں۔ نمبر 1، وہ دیکھتا ہے غیروں سے کیوں دل لگاتے ہو، جو کچھ بتوں میں پاتے ہو اس میں وہ کیا نہیں۔ غیر خدا کے علاوہ وٹ ایور از الٹرنیٹیو ٹو گاڈ، دل لگانا، محبت کرنا، ٹو لو، ٹو ڈیڈیکیٹ ونس ہارٹ۔ بت، مورتی، پوجا کے لیے بنایا گیا مجسمہ، آئیڈل، امیجز اور گریٹلی loved and admired person or thing۔ اللہ تعالیٰ کی ان گنت صفات میں سے ایک صفت بصیر ہے، جس کا مطلب ہے بہت دیکھنے والا۔ وہ سارے جہانوں کی ہر چیز کو دیکھتا ہے، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں رہ سکتی۔ ایک خدا کے سوا غیروں سے پیار کرنا پسندیدہ نہیں، صرف اسی سے محبت کرنا واجب ہے۔ اس نے ہمیں پیدا کیا اور ہر چیز جو ہمارے پاس ہے اس کی ہی عطا کی ہوئی ہے۔ اس کے سوا کوئی اور دینے والا نہیں، کوئی اور دے ہی نہیں سکتا۔ جب سب نعمتیں وہ عطا فرماتا ہے تو اسی سے دل لگانا چاہیے، اسی کا شکر گزار ہونا چاہیے اور اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق سمجھنا، کسی بت، کسی مصنوعی دیوی دیوتا، کسی آسمانی زمینی چیز، مقبرے یا کسی انسان کو اللہ کی خصوصیات میں حصہ دار بنانا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس کو شرک کہتے ہیں۔ شعر نمبر 2، سورج پہ غور کر کے نہ پائی وہ روشنی، جب چاند کو بھی دیکھا تو اس یار سا نہیں۔ غور کرنا، سوچنا، دھیان کرنا، ٹو پونڈر، تھنک اوور۔ سورج بے حد روشن، چمکدار، خوبصورت، گرمی پہنچانے والا، دن رات اور موسموں کو بدلنے والا، انسانی زندگی قائم رکھنے میں مدد دینے والا نظام شمسی کا مرکزی ستارہ ہے۔ اور چاند ٹھنڈی ٹھنڈی چاندنی بکھیرتا ہوا انتہائی حسین راتوں کو ستاروں کے جرمٹ میں آسمان سجانے والا، زمین پر بہت سے اثرات ڈالنے والا قدرت کا شاہکار ہے۔ ناسمجھ لوگ بڑی سی کوئی طاقتور چیز دیکھ کر اس کو پوجنے لگتے ہیں، لیکن غور کرنے سے علم ہوتا ہے کہ یہ عبادت کے لائق نہیں۔ عبادت کے لائق وہ واحد خدا ہے جو ان کو پیدا کرنے والا ہے۔ وہ نور ہی نور ہے، ان سیاروں ستاروں سے بہت زیادہ روشنی اور فائدہ پہنچانے کی طاقت رکھنے والا ہے۔ یہ تو اس نے پیدا کیے ہیں، اس کے حکم کے غلام ہیں۔ شعر نمبر 3، واحد ہے، لا شریک ہے اور لا زوال ہے، سب موت کا شکار ہیں، اس کو فنا نہیں۔ واحد، ایک، احد، ون، لا شریک، جس کا کوئی شریک نہ ہو، اللہ تعالیٰ، وداؤٹ اینی پارٹنر۔ لا زوال، جس پر زوال نہ آئے، جس کی ترقی، بلندی اور عروج میں کبھی کمی، کمزوری اور نقص نہ ہو۔ نو ڈکلائن، ایٹرنل، امپیریشیبل، ایور لاسٹنگ۔ فنا، نیستی، موت، ہلاکت، بربادی۔ ڈسٹرکشن، ایٹرنل ڈیتھ، مورٹیلٹی۔ جب اللہ تعالیٰ کے لیے واحد کا لفظ استعمال کیا جائے تو وہاں صفات کی وحدانیت مراد ہوتی ہے کہ وہ صفات میں واحد ہے، یعنی اپنی صفات میں کامل ہے اور اس کے سوا کوئی اور وجود نہیں جو صفات کے لحاظ سے کامل ہو۔ تفسیر کبیر۔ وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور اس کو زوال نہیں ہوگا، کبھی کمزور نہیں پڑے گا، طاقت میں کمی نہیں ہوگی، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ دنیا کی ہر چیز ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی۔ دنیا فانی ہے لیکن اللہ تعالیٰ لا فانی ہے، اس لیے اسی کی عبادت کرنا بنتا ہے۔ جو چیزیں فنا ہونے والی ہیں وہ عبادت کے لائق نہیں ہو سکتی، وہ تو خود محتاج ہیں، جبکہ اللہ پاک کسی کا محتاج نہیں۔ نمبر 4، سب خیر ہے اسی میں کہ اس سے لگاؤ دل، ڈھونڈو اسی کو یارو، بتوں میں وفا نہیں۔ بھلائی اور نیکی اسی میں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے محبت نہ کریں، اسی سے اپنے دل کو لگائیں۔
اس سے تعلق جوڑنے کی کوشش کرتے رہیں۔ وہ وفادار ساتھی ہے، ہر مشکل میں کام آتا ہے، بن مانگے دیتا ہے، بار بار رحم کرنے والا مہربان ہے، جبکہ بت اور ان کے سوا جن کو خدائی صفات والا تصور کیا جاتا ہے کسی بھی کام نہیں آتے، وہ تو اپنے بھی کسی کام نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ کو جاننے پہچاننے اور اس سے جڑ جانے کا طریق بھی اس نے خود بتایا ہے۔ شعر نمبر 5۔ اس جائے پر عذاب سے کیوں دل لگاتے ہو، دوزخ ہے یہ مقام، یہ بستاں سرا نہیں۔ جائے پر عذاب، اے پلیس آف ٹارچر، تکلیفوں سے بری ہوئی دنیا، بستان سرا، باغ کی طرح، لائک اے گارڈن۔ حضرت اقدس علیہ السلام نے اس شعر میں دنیا کو عذابوں سے بری ہوئی اور جہنم جیسی تکلیف دہ جگہ فرمایا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس دنیا کو مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت قرار دیا ہے۔ دنیا کوئی خوبصورت باغ باغیچہ یا پھولوں کی سیج نہیں۔ بظاہر تو دنیا میں پہاڑوں، آبشاروں، سبزہ زاروں، پھولوں، پرندوں، موسموں کا حسن نظر آتا ہے، آرام اور عیش کے سامان ہیں، لیکن اس میں کھو جانا اور اس کی لذتوں کو ہی اپنا پہلا مقصد سمجھ لینا خدا سے دور لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ دنیا کی خوبصورتی اللہ تعالیٰ کی یاد دلانے کے لیے ہے۔ اگر اس کی لذتیں مقصد سے دور لے جائیں تو عذاب بن جاتی ہیں، ایک آزمائش ہیں۔ ایک وقت میں دنیا اور دین دونوں سے محبت نہیں کر سکتے۔ ہماری سب سے بڑی خوشیاں، ہماری اعلیٰ لذات اللہ تعالیٰ کے قریب جانے میں ہیں۔ اپنے محبوب سے ملنے کی جنت الفردوس اصلی، حقیقی اور قائم رہنے والی ہے۔ اس کے حسن کے سامنے ہر خوبصورتی کم درجے کی ہے۔ آواز نعیم احمد باجوہ۔